کہ یہ آگرے کے مخلص مسلمانوں کے دل کی آواز ہے، ایک تنہا میری نہیں اور ایک 20-25 آدمیوں کی نہیں. اس لیے میں نے جو کچھ لکھا وہ میں اس کو آپ حضرات کے ذریعے سب کو پہنچا بھی دینا چاہتا ہوں. جناب ڈی ایم صاحب ضلع آگرہ، آداب. یہ ایک نہایت ضروری تحریر ہے جو آپ کے ذریعے اپنے ملک کے مرکزی اور صوبائی ذمہ داران حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مسلمانان آگرہ کی طرف سے ارسال کی جا رہی ہے. کیا ڈھکی چھپی بات ہے بھائی؟ سب کی طرف سے ہے. آپ کو آپ کے دلی جذبات ہیں کہ نہیں جو میں نے بات کہی؟ ارے بتائیے، آواز سے کہیے، بولیے. قرآن مجید حضور اقدس سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی شان اقدس میں جس گستاخ، بدبخت، دریدہ دہن ناری نے گستاخی، بےہودگی اور بدتمیزی کی ہے، اس سب کے خلاف FIR درج کرنے کے ساتھ ساتھ سخت کارروائی کی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ مطالبہ صرف مسلمانان آگرہ کی طرف سے نہ سمجھا جائے بلکہ مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کا بھی یہی مطالبہ ہے. امید ہے کہ اس مختصر عرضداشت کو کافی سمجھا جائے گا. یہ احقر نے اس پر ایک تصدیق لکھ کر کہ جو تحریر بھیجی گئی ہے وہ تو چونکہ میمورنڈم کی زبان میں ہے، ہندی میں بھی انگریزی میں بھی، اس کے ساتھ یہ میں نے اپنی مادری زبان میں اور اپنی ملکی زبان میں، اپنی قومی زبان میں اردو میں اس کو لکھ کر بھیج دیا ہے. کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک ہندی انگریزی میں چیزیں نہیں بھیجی، اردو ہی میں بھیجتے تھے کہ اردو ہماری محض مذہبی زبان نہیں، ہماری قومی زبان بھی ہے اور ہماری ملکی زبان ہے، ملک میں تسلیم شدہ زبان ہے. لہذا اردو کو بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے. اگر اردو لوگ نہ پڑھیں گے، نہ لکھیں گے، نہ سمجھیں گے تو بزرگوں کی چیزیں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. آج آگرے میں بعض لوگ ذمہ دار بن کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کی تو اردو ایسی ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی. آپ لوگ سچ سچ بتائیے، میری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگرے میں لوگ ان کی بات ہی نہیں سمجھتے. اپنی جہالت سب کے سر مہو دینا. ارے بھائی، آگرے میں میں سب لوگوں کو اجہل احمق نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ میری زبان سمجھتے ہیں نہ بات سمجھتے ہیں. اس میں تو سارے آگرے والوں کو بے وقوف و جاہل قرار دینا ہے. تو اپنی جہالت اور بے وقوفی کو سب کے سر مہو دیا. تو یہ میں نے آپ حضرات کو دیانتاً، امانتاً ضروری سمجھا، اخلاقاً بھی، معاملتاً بھی، کہ یہ جو بات میں نے مسلمانان آگرہ کی طرف سے کہی ہے وہ آپ سب حضرات کی طرف سے بھیج دی گئی ہے. آپ سب حضرات کو اس میں کوئی اشکال تو نہیں؟ تو ایک بات تو یہ ضروری تھی جو آپ حضرات سے ذکر کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی خوب سمجھ لیجئے، جامع مسجد آگرہ اور اس کے متعلق تقریباً 20 وہ اوقاف ہوں گے. ان 20 اوقاف کی آمدنی معمولی نہیں ہے. وہ سب امانت ہے. کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ وقف کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ. یہ خوب ذہن نشین رکھیے، وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے. اس کو یہ سمجھنا یہ قوم کی ہے یا عوام کی ہے، یہ بنیادی غلط فہمی. قوم اور عوام اس کے محافظ ہیں، مالک نہیں ہے. کوئی کمیٹی ہو، کوئی متولی ہو، کوئی منتظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی سیکریٹری ہو، کوئی ممبر ہو، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. مالک اس کا خداوند تعالی ہے. عدالتوں میں بھی وقف کا قانون لوئر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک طے شدہ ہے. اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی وقف نامے کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو قانون یہ ہے کہ اس کا فیصلہ رد ہو جائے گا. اس کا فیصلہ وقف نامے کے مطابق اگر ہے تو قبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا. قانوناً یہ قانون ہے. آج ہم لوگ نہ دین سے واقف ہیں، نہ دنیا سے واقف ہیں، نہ دین کے قانون سے واقف ہیں، نہ دنیا کے قانون سے واقف ہیں، اور بقرات بنے رہتے ہیں. ارے بھائی، جو اوقاف ہیں وہ ملک خداوند تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس کی حفاظت تمام مسلمانان آگرہ کے ذمے ہے. جتنے اوقاف آگرے کے ہیں، دنیا بھر کے نہیں، آگرے کے جو اوقاف. اب ظاہر بات ہے کہ ہر شخص تو ان کی حفاظت کرنے سے رہا.
ظاہر ہے کہ کوئی منتخب جماعت، انجمن، تنظیم، مجلس، جماعت مقرر کر دی جائے گی کہ بھئی یہ افراد پورے مسلمانان آگرہ کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں۔ آگرے میں 1864 سے اسلامیہ لوکل ایجنسی اس کی نمائندہ ہے۔ مسلمانان آگرہ سب کے سب جواب دہ ہیں اللہ کے نزدیک، مگر انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری چند منتخب حضرات کے ذمہ کر دی۔ اب اگر وہ منتخب حضرات اللہ کے قانون یعنی شریعت کے مطابق اوقاف کا انتظام کریں، آپ سب بری ذمہ ہیں۔ اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ سب سے جواب طلب ہوگا کہ ایسے آدمیوں کو کیوں مقرر کیا تھا۔ خوب سمجھ لیجئے، میرے ذمے یہ نہیں ہے، میرے ذمے صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ بتلا دوں کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام شریعت کے مطابق ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ میرا کام جو ہے کمیٹی بنانا، کمیٹی بنوانا، وقف بورڈ حکومت سے الجھنا، یہ سب میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ اوقاف آگرے کے یہ محفوظ رہیں اور اس کے مصرف میں صرف ہوں۔ اس کی ذمہ داری مسلمانان آگرہ کی ہے اور کسی ایک برادری کی نہیں ہے۔ خوب کان کھول کر سن لیجئے، کسی ایک برادری کی نہیں ہے، ساری مسلم برادریاں اس کی مسئول ہیں، جواب دہ ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی ایک اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ایک مسلم برادری نہیں، کوئی ایک مسلمانوں کا فرقہ اور مسلک اس کا ذمہ دار نہیں، مسلمانان آگرہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جزا خیر عطا فرمائے جنہوں نے 1857 سے 1864 تک یہ جنگ لڑی۔ ان کا نام تھا اہل اسلام آگرہ، اسلام کے ماننے والے۔ تو اہل اسلام آگرہ نے 1857 سے 1864 تک، جب یہ آپ کی جامع مسجد بند رہی اور اس کی زمین پر اس ظالم حکومت نے اس وقت کی انگریزوں نے اسٹیشن بنوا دیا اور اس کا سالانہ کرایہ بھی بہت معمولی مقدار میں وہ ادا کرتے تھے۔ آج لوگ چلا رہے ہیں مسلمانوں کے نمائندے بن کر کہ یہاں صاحب یہ فلاں کی راجدھانی ہے، لہذا فلاں کے نام پر اسٹیشن کا نام رکھ دیا جائے، فلاں کہہ رہا فلاں اس پر۔ ارے بھائی، جس کی زمین مغصوبہ ہے، چھینی ہوئی ہے، اس کا نام کیوں آپ بھول گئے؟ جامع مسجد کا نام، جامع مسجد کی تو زمین ہے، جامع مسجد سے لے کر اسٹیشن کے درمیان پوری زمین جامع مسجد کی رہی ہے، اس پر قبضہ کیا گیا ظالمانہ، جامع مسجد کو چھنوایا اہل اسلام نے۔ اسی لیے میں نے اس مجلس کا نام رکھا ہے ان حضرات کی یادگار میں، جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی اپنا نام نہیں چاہا، اہل اسلام نام رکھ دیا۔ اہل اسلام میں ہر مسلمان داخل ہے۔ تو اب آپ لوگ اگر ان کی اولاد ہیں واقعتاً تو اس کا حق ادا کیجیے۔ آگرے والے اگر ان کی اولاد ہیں تو اس کا حق ادا کریں اہل اسلام کا، کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ کوئی والد انتقال کر جاتا ہے تو ان کی جائیداد کے مالک ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو جو اچھے کام ہیں اس میں ان کا وارث کون بنے گا؟ تو اس لیے مجھ سے وہ بات نہ کہلوائیے جو حضرت سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ نے اہل آگرہ کے لیے فرمائی، یا حضرت مولانا مفتی سلطان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمشیر خان صاحب مرحوم سے کہی اہل آگرہ کے بارے میں، یا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اپنے مشاہدے اور تجربے کے بعد فرمائی۔ میں وہ بات اس موقع پر نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اس کو سمجھیے کہ اگر آپ واقعتاً اہل اسلام کے وارث اور جانشین ہیں تو اس کام کو کیجیے جس سے ایمان پر، اسلام پر آنچ نہ آنے پائے، شریعت و سنت پر آنچ نہ آنے پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کو مر جانا چاہیے۔ یہ انتہائی درجے کا جواب انہوں نے غیرت اور حمیت کا دیا۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، پوچھ رہے ہو اسلام سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک شاعر گزرے ہیں مولانا ظفر علی خان ظفر، لاہور سے اخبار نکالتے تھے زمیندار، ان کے زمانے میں بھی گستاخی ہوئی حضرت شان میں، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، یعنی کامل مسلمان۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ
یثرب کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ اسی حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب نہ ہو جائیں، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو، اس وقت تک ہم لوگ پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. جی جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال